مسلمان ہے اتار تیری عطا سے، ہوئی مان پر خاتمہ یا الہی، ہوئی مان پر خاتمہ یا الہی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي ينقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا، فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب۔ آمنت بالله صدق الله العظيم۔ صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ آئیے مل کر شیخ طریقت امیر اہل سنت بانی دعوت اسلامی قبلہ الیاس عطار قادری رضوی ضیائی دامت برکاتہ عالیہ کا لکھا ہوا کلام حمدیہ کلام۔ یا اللہ میری جھولی بھر دے، یا اللہ میری جھولی بھر دے، یا اللہ میری جھولی بھر دے، یا اللہ میری جھولی بھر دے۔ تو نے مجھ کو حج پہ بلایا، یا اللہ میری جھولی بھر دے۔ گرد کعبہ خوب پھرایا، یا اللہ میری جھولی بھر دے، 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 یا اللہ میری بھر دے۔ مولا مجھ کو نیک بنانا، اپنی الفت دل میں بسا دے، مولا مجھ کو نیک بنا دے، اپنی الفت دل میں بسا دے۔ بہر صفا اور بغیر مروہ، یا اللہ میری جھولی بھر دے، 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 یا اللہ میری جھولی بھر دے۔ دعوت اسلامی کی قیوم سارے جہاں میں مچ جائے دھوم، دعوت اسلامی کی قیوم سارے جہاں
میں مچ جائے دھوم اس پہ پیدا ہو بچہ یا اللہ میری جھولی بھر دے اللہ میری جھولی بھر دے اللہ میری جھولی بھر دے یا 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 اللہ میری جھولی بھر دے شاہ مدینہ کی الفت دے سوز دے اور درد و رقت دے شاہ مدینہ کی الفت دے سوز دے اور درد و رقت دے عشق نبی میں خوب رلانا یا اللہ میری جھولی بھر دے یا اللہ میری جھولی بھر دے یا اللہ میری بھر دے یا اللہ میری جھولی بھر دے اور جنت میں آقا کا پڑوسی بن جائے عطار الہی جنت میں آقا کا پڑوسی بن جائے عطار الہی بے رضا قطب مدینہ یا اللہ میری جھولی بھر دے 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 الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله نبی رحمت شفیع امت مالک جنت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان رحمت نشان ہے جس نے مجھ پر 10 مرتبہ درود پاک پڑھا اللہ تعالی اس پر 100 رحمتیں نازل فرماتا ہے. صلو علی الحبیب. حضرت سیدنا داؤد طائی رحمت اللہ تعالی علیہ مسلسل 40 سال تک روزے رکھتے تھے.
مگر آپ رحمت اللہ تعالی علیہ کے اخلاص کا یہ عالم تھا کہ اپنے گھر والوں تک کو خبر نہ ہونے دی. کام پر جاتے, دوپہر کا کھانا ساتھ لے کر جاتے اور راستے میں کسی کو دے دیتے, مغرب کے بعد گھر آ کر کھانا کھا لیتے. سبحان اللہ عز وجل. اخلاص ہو تو ایسا. حضرت سیدنا داؤد طائی علیہ رحمت اللہ القوی کو اپنے نفس پر زبردست قابو تھا. تذکرۃ الاولیاء میں ہے کہ ایک بار گرمی کے موسم میں دھوپ میں بیٹھے ہوئے مشغول عبادت تھے کہ آپ رحمت اللہ تعالی علیہ کی والدہ محترمہ رحمت اللہ تعالی علیہا نے فرمایا, بیٹا سائے میں آ جا, یہ بہتر ہے. آپ رحمت اللہ تعالی علیہ نے جواب دیا, امی جان مجھے شرم آتی ہے کہ اپنے نفس کی خواہش کے لیے کوئی اقدام کروں. ایک بار آپ کا پانی کا گھڑا دھوپ میں دیکھ کر کسی نے عرض کی, یا سیدی اس کو چھاؤں میں رکھ لیجئے. فرمایا جب میں نے رکھا تو اس وقت یہاں چھاؤں تھی, لیکن اب دھوپ آ چکی ہے. مجھے ندامت محسوس ہو رہی ہے کہ میں صرف اپنے نفس کی راحت کی خاطر گھڑا ہٹانے میں وقت صرف کروں اور اتنی دیر ذکر الہی عز وجل سے غافل ہو جاؤں. ایک مرتبہ آپ رحمت اللہ تعالی علیہ دھوپ میں قرآن پاک کی تلاوت کر رہے تھے. کسی نے سائے میں آنے کی درخواست کی تو فرمایا مجھے اتباع نفس ناپسند ہے. یعنی نفس بھی یہی مشورہ دے رہا ہے کہ چھاؤں میں آ جاؤ, مگر میں اس کی پیروی نہیں کر سکتا. اسی رات آپ رحمت اللہ تعالی علیہ کا وصال ہو گیا. آپ رحمت اللہ تعالی علیہ کے انتقال کے بعد غیب سے آواز سنی گئی, داؤد طائی اپنی مراد کو پہنچا کیونکہ اس کا پروردگار عز وجل اس سے خوش ہے. اللہ عز وجل کی ان پر رحمت ہو اور ان کے صدقے ہماری مغفرت ہو. میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین, اس حکایت سے ان لوگوں کو ضرور عبرت حاصل کرنی چاہیے جو وقتاً فوقتاً بلا ضرورت شرعی محض دکھاوے کی خاطر اپنی نیکیوں کا اعلان کر کر ریاکاری کی تباہکاری میں جا پڑتے. مثلا کوئی کہتا ہے میں ہر سال رجب, شعبان اور رمضان کے روزے رکھتا ہوں, حالانکہ ماہ رمضان المبارک کے روزے تو فرض ہیں. پھر بھی وہ ریاکار جو کہ 2 ماہ کے نفلی روزے رکھتا ہے اپنی ریاکاری کا وزن بڑھانے کے لیے کہتا ہے کہ میں ہر سال 3 ماہ یعنی رجب, شعبان اور رمضان کے روزے رکھتا ہوں. ولا حول ولا قوت الا باللہ. کوئی بولتا ہے میں اتنے سال سے ہر ماہ ایام بیت کے روزے رکھتا ہوں. کوئی اپنے حج کی تعداد کا تو کوئی عمرے کی گنتی کا اعلان کرتا ہے. کوئی کہتا ہے میں روزانہ اتنے درود پاک پڑھتا ہوں, اتنے عرصے سے دلائل و خیرات شریف کا ورد کرتا ہوں, اتنی تلاوت کرتا ہوں, ہر ماہ فلاں مدرسے کو اتنا چندہ دیتا ہوں. الغرض خام خواہ اپنے نوافل, تہجد, نفلی روزے اور عبادتوں کا خوب چرچا کیا جاتا, اخلاص کا دور دور تک کوئی پتہ نہیں. یاد رکھیے ریاکاری کا عذاب برداشت نہیں ہو سکے گا. سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب الحزن سے اللہ عز و جل کی پناہ طلب کرو. صحابہ کرام علیہم رضوان نے عرض کی جب الحزن کیا ہے؟ ارشاد فرمایا دوزخ میں ایک کنواں ہے جس کی سختی سے دوزخ بھی روزانہ 400 بار پناہ مانگتا ہے. اس میں ریاکار قاریوں کو ڈالا جائے گا. آج کل بچہ بچی اگر حفظ قرآن مکمل کر لے تو اس کے لیے شاندار تقریب کی جاتی جس میں اس کو گل پوشی و گل پاشی اور تحائف و تعریفی کلمات سے خوب نوازا جاتا ہے. گھر والے شاید سمجھتے کہ ہم حوصلہ افزائی کر رہے ہیں, مگر معذرت کے ساتھ عرض کہ بچہ بلند حوصلہ تھا جبھی تو حافظ بن گیا. ہاں, حفظ شروع کراتے وقت حوصلہ افزائی کی واقعی ضرورت ہوتی ہے کہ کسی طرح یہ پڑھ لے. بہرحال حافظ مدنی منی
کہ حفظ کی تقریب میں حوصلہ افزائی ہو رہی ہے یا وہ خود پھول کر کپا ہوا جا رہا ہے؟ اس پر غور کر لیا جائے، کہیں ایسا تو نہیں کہ ہماری یہ تقریب سعید اس بیچارے سادہ لو بھولے بالے حافظ مدنی منع کی ریاکاری کی تربیت کا سبب بن رہی ہو۔ شیخ طریقت امیر اہل سنت بانی دعوت اسلامی حضرت علامہ مولانا ابو البلال محمد الیاس عطار قادری رضوی دامت برکاتہم العالیہ ارشاد فرماتے ہیں، میں نے اس طرح کی تقاریب میں اخلاص کو بہت تلاشا، مجھے نہ مل سکا، صرف نمود و نمائش ہی نظر آئی، یہاں تک کہ بعض اوقات معاذ اللہ عز و جل تصویر بھی کھینچی جاتی ہے۔ اس طرح اکثر کم سن مدنی منی کی روزہ کشائی کی تقریب میں بھی تصاویر کے گناہ کا سلسلہ ہوتا ہے، ورنہ سادگی کے ساتھ روزہ کشائی کی رسم ادا کی جائے یا حافظ مدنی منع کی دینی ترقی کے لیے سب کو اکٹھا کرنے کے بجائے بزرگوں کی بارگاہوں میں پیش کر کر عمر بھر قرآن پاک یاد رہنے اور اس پر عمل کرنے کی دعائیں لی جائیں تو انشاءاللہ عز و جل اس میں برکتیں زیادہ ہوں گی۔ واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ میٹھے میٹھے اسٹائی بھائی اور مدنی چینل کے ناظرین، تصویر کھینچنا اور عکس کا حکم علماء اور ارشاد فرماتے ہیں۔ یہ ساری تفصیل دعوت اسلامی کے اشاعتی ادارے مکتبۃ المدینہ کی مطبوعہ کتاب فیضان سنت جلد اول، فیضان سنت جلد اول میں فیضان رمضان ہے، اور فیضان رمضان کے اندر ایک باب روزہ داروں کی 12 حکایات بھی ہے، اس میں حکایت نمبر 11 اور فیضان رمضان کا صفحہ نمبر 607، جبکہ فیضان سنت کا صفحہ نمبر 1445 1445 سے بھی مطالعہ کیا جا سکتا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد، توبو الی اللہ استغفر اللہ، صلو علی الحبیب صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ حب دنیا سے تو بچا یا رب، حب دنیا سے تو بچا یا رب، عاشق مصطفیٰ بنا یا رب، عاشق بنا یا رب، کرے دے حج کا شرف عطا یا رب، کر دے حج کا شرف عطا گنبد بھی تو دکھا یا رب، ساز گنبد بھی تو دکھا یا رب، ابر برسا
در پر میں جاؤں گا مولا، کس کے در پر میں جاؤں گا مولا، کر تو ناراض ہو گیا یا رب، گر تو ناراض ہو گیا یا رب، کس کے در پر میں جاؤں گا مولا، کس کے در پر میں جاؤں گا مولا، کر تو ناراض ہو گیا یا رب، گر تو ناراض ہو گیا یا رب، سانپ لپٹے نہ میرے لاش پر، سانپ لپٹے نہ میرے لاش پر، قبر میں کچھ نہ ہو سزا یا رب، قبر میں کچھ نہ ہو سزا یا رب، اور ہائے حسن عمل نہیں پلے مولا، مولا ہائے حسن عمل نہیں پلے، ہائے حسن عمل نہیں پلے، حشر میں میرا ہوگا کیا یا رب، حشر میں میرا ہوگا کیا یا رب، گرمی حشر پیاس شدت کی، گرمی حشر پیاس شدت کی، جام کوثر مجھے پلا یا رب، جام کوثر
کوثر مجھے پلا یا رب، جام کوثر مجھے پلا یا رب، ابر برسا دے نور کا کے لو، ابر برسا دے نور کا کے لو، بارش نور میں نہا یا رب، بارش نور میں نہا یا رب، دنیا سے تو بچا یا رب، عاشق مصطفیٰ بنا یا رب، عاشق مصطفیٰ بنا یا رب، صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ مٹا دے ساری خطائیں میری، مٹا یا رب، مٹا دے ساری خطائیں میری، مٹا یا رب، بنا دے نیک، بنا نیک دے بنا یا رب، بنا دے نیک، بنا نیک دے بنا یا رب، مٹا دے ساری خطائیں، بنا دے مجھ کو الہی خلوص کا پیکر، بنا دے مجھ کو الہی خلوص کا قریب آئے نہ میرے کبھی ریا یا رب،
رب قریب آئے نہ میرے کبھی ریا یا رب مٹا دے ساری خطائیں اندھیری قبر کا دل سے نہیں نکلتا ڈر اندھیری قبر کا دل سے نہیں نکلتا ڈر کروں گا کیا جو تو ناراض ہو گیا یا رب کروں گا کیا جو تو ہو جو تو ناراض ہو گیا یا رب مٹا دے ساری خطائیں گناہگار ہوں میں لائق جہنم ہو گناہگار ہوں میں لائق جہنم ہو کرم سے بخش دے مجھے کو نہ دے سزا یا رب کرم سے بخش دے مجھے کو نہ دے سزا یا رب مٹا دے ساری خطائیں اور رہائی مجھ کو ملے کاش نفس و شیطان سے رہائی مجھ کو ملے کاش نفس و تیرے حبیب کا دیتا ہوں واسطہ یا رب تیرے حبیب کا دیتا ہوں واسطہ یا رب مٹا دے سارے
خطائیں اور گناہ بے عدد اور جرم بھی ہے لا تعداد گناہ بے عدد اور جرم بھی ہے لا کر عفو سہ نہ سکوں گا میں یہ سزا یا رب کر عفو سہ نہ سکوں گا کوئی سزا یا رب کر عفو سہ نہ سکوں گا کوئی سزا یا رب مٹا دی ساری خطائیں اور میں کر کے توبہ پلٹ کر گناہ کرے تو میں کر کے توبہ پلٹ کر گناہ کرے تو حقیقی توبہ کا کر دے شرف عطا یا رب حقیقی توبہ کا کر دے شرف عطا یا رب مٹا دے ساری خطائیں اور کرے نا تنگ خیالات بد کبھی کر دے کرے نا تنگ خیالات بد کبھی کر دے شعور و فکر کو پاکیزگی عطا یا رب شعور و فکر کو پاکیزگی عطا یا رب مٹا دے ساری خطائیں اور نہیں ہے نام آتار میں کوئی نیکی
نہیں ہے نام سگیا تار میں کوئی نیکی فقط ہے تیری ہی رحمت کا آسرا یا رب فقط ہے تیری ہی رحمت کا آسرا یا رب مٹا دی ساری خطائیں میری مٹا یا رب بنا دے نیک بنا نیک دے بنا یا رب گناہوں سے مجھ کو بچا یا الہی مجھے نیک سا بنا یا الہی گناہوں سے مجھ کو بچا یا الہی بری عادتیں بھی چھڑا الہی خطا کو میری مٹا یا الہی خطا مٹایا الہی مجھے نیک خصلت بنایا الہی مجھے نیک خصلت بنایا الہی اور موتی مجھ کو بنایا الہی موتی اپنا مجھ کو بنایا الہی صدا سنتوں پر چلایا الہی صدا سنتوں پر چلایا الہی اور تجھے واسطہ سارے نبیوں کا مولا تجھے واسطہ سارے نبیوں کا مولا تجھے واسطہ سارے نبیوں کا مولا میری بخش دے ہر خطا یا الہی میری بخش دے ہر خطا یا الہی اور غم مصطفیٰ دے غم
مصطفیٰ دے غم مصطفیٰ دے غم مصطفیٰ دے ہو درد مدینہ عطا یا الہی ہو درد مدینہ عطا یا الہی اور میں عشق نبی میں رہوں ہمیشہ میں عشق نبی میں رہوں ہمیشہ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. پیر شریف کا روزہ رکھنے والے عاشقان رسول متوجہ ہوں. باب المدینہ کراچی میں افطار کا وقت ہو چکا ہے. باب المدینہ کراچی میں افطار کا وقت ہو چکا ہے. باب المدینہ کراچی میں افطار کا وقت ہو چکا ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. مسلمان ہے تو